اسرائیل کا قطر پر حملہ، دارالحکومت دوحہ میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کے مطابق حملوں میں حماس رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق کٹارا ڈسٹرکٹ کے علاقے سے دھواں اڑتے دیکھا گیا ہے اور قطر کی حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی اس حوالے سے بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ یہ اہم خبر آپ کو دی جا رہی ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 6 دھماکے سنے گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق کٹارا ڈسٹرکٹ کے علاقے سے دھواں اڑتا ہوا دیکھا گیا ہے اور عالمی خبر رساں ادارے کے نمائندوں نے بھی ان دھماکوں کی تصدیق کر دی ہے۔ ویژولز اس وقت نیو کی اسکرین پر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، تاہم ابھی تک دھماکوں کی نوعیت اور وجوہات سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ قطری حکام کی جانب سے تاحال کسی قسم کا سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ یہ اہم خبر، قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 6 دھماکے سنے گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے عینی شاہدین کے مطابق کہ کٹارا ڈسٹرکٹ کے علاقے میں یہ دھواں اڑتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ دھماکے ہوئے ہیں اور تاہم ابھی تک دھماکوں کی نوعیت اور وجوہات سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ قطری حکام کی جانب سے تاحال کسی قسم کا کوئی سرکاری بیان بھی جاری نہیں کیا گیا ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 6 دھماکے، کٹارا ڈسٹرکٹ کے علاقے سے دھواں اڑتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ عینی شاہدین کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے دھماکوں کی نوعیت اور وجوہات سامنے نہیں آئی۔ قطری حکام کی جانب سے تاحال سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکے ہوئے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 6 دھماکے یکے بعد دیگرے سنے گئے ہیں، تاہم ابھی تک کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آ سکا ہے۔ قطر حکومت کی جانب سے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کی جا رہی ہے ان دھماکوں کے حوالے سے۔ اسرائیل کا قطر پر حملہ، دارالحکومت دوحہ میں متعدد دھماکے۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کے مطابق حملوں میں حماس رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ اہم خبر ہے، اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ آپ کو بتا رہے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق کٹارا ڈسٹرکٹ کے علاقے سے دھواں اڑتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ قطر کی حکومت کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ اسرائیل کا قطر پر حملہ، دارالحکومت دوحہ میں متعدد دھماکے۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کے مطابق حملوں میں حماس رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ یہ اہم خبر آپ کو دی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا ہے، تاہم ابھی تک قطر کی حکومت کی جانب سے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ان دھماکوں کے بارے میں جاری نہیں کی گئی ہے۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کے مطابق حملوں میں حماس رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق کٹارا ڈسٹرکٹ کے علاقے سے دھواں اڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویژولز بھی آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ کٹارا ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر یہ دھوئیں کے بادل دیکھے جا رہے ہیں اور اسرائیلی فوجی ترجمان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ حملوں میں حماس رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ یہ اس وقت عالمی منظرنامے میں اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بڑی خبر ہے۔ یہ اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا ہے، تاہم قطری حکومت کی جانب سے اس حملے کے بارے میں کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کی جا رہی ہے، نہ ہی تصدیق کی گئی ہے ان حملوں کی اور نہ ہی تردید کی جا رہی ہے۔ یہ اور بتایا جا رہا ہے اسرائیلی فوجی ترجمان کی جانب سے، تاہم اسرائیل کی جانب سے اسرائیلی فوجی ترجمان کہتے ہیں کہ حملوں میں حماس رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، قطر کے اندر وہ موجود تھے۔ رائٹرز کے مطابق کٹارا ڈسٹرکٹ کے علاقے سے یہ دھوئیں کے بادل ہیں جو کہ اڑتے ہوئے اس وقت نیو کی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قطر کی حکومت کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جارحیت اور ابھی قطر پر یہ حملہ اسرائیل کی جانب سے، اور کہا جا رہا ہے دارالحکومت دوحہ میں متعدد دھماکے سنے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کے مطابق ان حملوں میں حماس رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق کٹارا ڈسٹرکٹ کے علاقے سے دھواں اڑتے ہوئے دیکھا گیا ہے، یعنی شاہدین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر دھوئیں کے بادل دیکھے جا رہے ہیں، جبکہ اگر ہم قطر حکومت کی بات کریں تو ان کی جانب سے ابھی تک کوئی سنگل سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی گئی ہے۔ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، دفاعی تجزیہ کار ہیں آپ، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ سر، یہ اب تک کی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اسرائیلی جارحیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اب یہ قطر پر تازہ حملے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، تاہم قطری حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کی گئی ہے، کیا کمنٹ کریں گے اس پر آپ؟ جی دیکھیں، اسرائیل کی جو ایگریشن ہے وہ ڈیفینیٹلی پورے ریجن کے اگینسٹ ہے، اور اس کا جو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہے اور جو گریٹر، جس کو وہ سافٹ ٹرمز میں گریٹر مڈل ایسٹ کہتا ہے، وہ ڈیفینیٹلی بہت عرصے سے جی ڈسکلیئر اس نے جو سب سے پہلے اپنے بارڈر جن کنٹریز کے ساتھ رکھتے ہیں ان کو لکویڈیٹ کیا، کہیں پہ سول وار ہوئی، کہیں پہ اٹیک کر کے، کہیں پہ ایگریشن کر کے، پھر جو اس کی آؤٹر پیریفری کی کنٹریز ہیں جس میں عراق اور ایران آتا ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے عراق
کو کے ساتھ ہوا، پھر ایران کے ساتھ اس نے ایک حملہ کیا، اور پھر ایون آپ کو یاد ہوگا کہ قطر جو ہے وہ تو ایران اور جو کانفلکٹ ہے اسرائیل کا، اس میں ایز اے نیگوشیٹر بھی قطر نے اپنا رول پلے کیا تھا، اور کا معاملہ وہ کرائے. تو آئی تھنک یہ بہت ایک سیریس ڈیولپمنٹ ہے جی. اور جو مسلم امہ ہے اور جو اسپیشلی OIC ہے، جو کہ جس کی ایون جیو پولیٹیکل سگنیفیکینس بھی بہت کم ہو چکی ہے، اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے میرا خیال ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر کوئی بہت بیان تو دے سکتے ہیں، لیکن آئی تھنک کوئی ایسا عمل کہ جس سے اسرائیل کے اندر ڈیٹرنس پیدا ہو وہ تو وہ شاید نہیں کر سکتے. لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ حملہ کس نوعیت کا ہے جی، اس کے اندر ٹارگٹ کیا تھا، کیا کوئی اسپیسیفک ملٹری ٹارگٹ تھا، یا کوئی خدا نہ خواستہ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس کے بعد ہی کوئی آپ اسرائیلی فوجی ترجمان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کرنل صاحب کہ وہاں پر حماس رہنما تھے جن کو قطر کے اندر جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور یہ رائٹرز کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ کٹارا ڈسٹرکٹ ہے، یہ قطر کا علاقہ ہے جہاں پر یہ دھوئیں کے بادل جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں. جی بالکل. اب وہ دیکھیے نا، لیڈرشپ کا نام لے کر آپ کہیں پہ بھی حملہ کر رہے ہیں، اور لیڈرشپ کے لیے تو آپ اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسی چیز ہے تو آپ اس کے بہت پروسیجر ہے، آپ UN کے تھرو جاتے ہیں، آپ اس کے اوپر پروٹیسٹ کرتے ہیں، ڈپلومیٹکلی پروٹیسٹ کرتے ہیں. وہاں پہ آپ کسی ایک بندے کے لیے اس پورے ملک کو اس پہ تو اٹیک نہیں کر دیتے. تو وہ لیڈرشپ کا بہانہ، حماس کا بہانہ ڈیفینیٹلی وہ کر کے آئی تھنک وہ اسرائیل از ٹرائنگ ٹو کہ وہ اس وار کو جو اپنی ہے اور جو ایگریشن ہے اس کو بڑھائے، اور ایک ایک کر کے خدا نہ خواستہ جو جتنے عرب ممالک سر ابھی جو تازہ ترین جو ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیہ جو ہے ان کے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں. انتہائی افسوسناک یہ صورتحال ہے. جی بالکل انتہائی افسوسناک ہے. دیکھیے وہ اسرائیل تو کہیں پر بھی جو ہے وہ اس کا مطلب ہے چیز کر رہا ہے اس لیڈرشپ کو. اور آپ کو یاد ہوگا جب ایون افغانستان کے جو معاملات تھے، جب یہ ان کے ساتھ نیگوسیشن چل رہی تھی، امریکہ کی جو راؤنڈ آف ٹاکس تھے، تو وہ بھی انہی کنٹریز میں ہوتے تھے. تو لیکن اب اس کا مطلب ڈیفینیٹلی کوئی ایک نیوٹرل جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پہ جا کے آپ بات کرتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت افسوسناک خبر ہے جی. اور یہ اٹ مینس کہ اسرائیل جو ہے وہ آنے والے ٹائم میں آئی تھنک کہ وہ جو باقی بھی عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ شاید ایگریشن اس طرح کی کچھ کر سکتا ہے. اور اب یہ بہت ایک سیریس لمحہ فکریہ ہے تمام امت مسلمہ کے لیے کہ کس طریقے سے اس کو رسپونڈ کرنا ہے.